سارے کے سارے غائب ہو گئے اور 20-20 سال کے بچوں کو سڑکوں پہ چھوڑ دیا انہوں نے سرکار سے لڑنے کے لیے، پولیس سے لڑنے کے لیے اور سسٹم سے لڑنے کے لیے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی راشٹریہ پروکتا کو پارٹی نے ڈسپلن چھینکنے کی وجہ سے، پارٹی کی مول دھارا سے ہٹ کر بات کہنے کی وجہ سے پارٹی سے نشکاست کر دیا، اور کئی پردیشوں میں ان پر FIR ہوں اور سرکاریں اپنا کام کر رہی ہیں۔ یہ واقعہ آج سے 15 دن پہلے ہوا۔ 27 تاریخ کو جمعہ آتا ہے، پورے دیش میں خاموشی ہے۔ 3 تاریخ کو پھر جمعہ آیا، پھر پورے دیش میں خاموشی رہتی ہے، مگر اچانک 15 دن کے بعد 10 جون کو پورے دیش میں ایک ہی انداز کے پوسٹر، ایک ہی انداز کے پمفلیٹ، ایک ہی انداز کی لیڈ اور ایک ہی انداز کا دھرنا پردرشن، اگر پردرشن شروع ہو گیا۔ یہ 15 دن کے بعد اچانک نبی کی محبت کا جاگ جانا کسی ایجنڈے کا، کسی خفیہ ایجنڈے کا حصہ لگتا ہے، کیونکہ نبی سے محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ آپ پہلے دن ہی ریئیکشن کرتے، مگر ان آقاؤں نے جو بھارت کی دنیا میں بڑھتی ہوئی چھوی، سمبند اور ہماری سرکار کے عرب دیشوں سے اور اسلامک دیشوں سے تعلقات پر جل بھی رہے ہیں اور غمزدہ بھی ہیں، اپنے ایجنڈے کے تحت بھارت کے اندر جگہ جگہ دنگے کروائے۔ ان دنگوں کو لیڈ کرنے کے لیے جو تنظیمیں ان کو بھڑکا رہی تھیں، مدنی جیسے لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہندو سے دیش چھوڑ کے چلے جاؤ، مدنی جیسے لوگ جو گھڑیالے آنسو بہا رہے تھے، اویسی جیسے لوگ جو سر پہ سفید کپڑا باندھ کے گھوم رہے تھے، وہ کانپور کے امام جو کہہ رہے تھے کفن باندھ کے ہم نکلیں گے اور کفن باندھ کے ہم جو ہے دیش کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم گردنیں کاٹ دیں گے، اور رسول کے گستاخی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، وہ سارے کے سارے غائب ہو گئے اور 20-20 سال کے بچوں کو سڑکوں پہ چھوڑ دیا انہوں نے سرکار سے لڑنے کے لیے، پولیس سے لڑنے کے لیے اور سسٹم سے لڑنے کے لیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ کئی پردیشوں کے اندر پردرشن ہوئے، ہنسک پردرشن ہوئے اور سینکڑوں لوگوں پر FIR درج ہوئی، اور ان کی جوانی جو اب جیلوں میں کٹے گی یا کیس لگ کے کٹے گی۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان آندولنوں کو نہ مدنی نے لیڈ کیا، نہ ان کے چچا نے لیڈ کیا، نہ اویسی نے لیڈ کیا، نہ جماعت اسلامی نے کیا، نہ جمعیت اہل حدیث نے کیا، نہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے وہ رہنما جو ہر مسلم مدعے پر روتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مسلمان مار دیے جائیں گے، کاٹ دیے جائیں گے اور مسلمانوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ یہ تمام خاموش ہو کے گھروں میں بیٹھ گئے۔ دیش کی بھلائی تو پرسنل لا بورڈ اور مدنی کھائیں اور لاٹھی اور ڈنڈے اور گولی عام مسلمان کھائیں۔ اب دیش میں یہ نہیں چلنے والا ہے، بہت بہکا لیا دیش کو۔ نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے۔ ہمارا دیش سمویدھان سے چلنے والا دیش ہے، سمویدھان نے ہمیں دائرہ دیا ہے، طریقہ بتایا ہے، اس سمویدھان میں عمل بھی ہو رہا ہے۔ اپنی بات کو ہم رکھیں۔ بتائیے کوئی ایسا دل ہے جو خفیہ طور پر راتوں کو، رات کے اندھیروں میں ہر اس اہم جگہ پر جا کے باتیں کرنے پہنچتے ہیں جہاں ان کی ذاتی ضرورتیں ہوتی ہیں؟ ایسے مدعوں پر پرائم منسٹر سے، مکھیہ منتریوں سے اور ذمہ دار لوگوں سرکار کے ہوم منسٹر سے آج تک کوئی ملا؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں دیش کا مسلمان معصوم ہے۔ اس کو بتا دیا گیا ہے کہ تمہارا ایمان خطرے میں ہے اور ایمان کو ہم بچائیں گے۔ حقیقت یہ ہے، CA آندولن ہو، NRC ہو، ایودھیا وواد ہو، 3 طلاق ہو، ہر مدعے پر یہ قوم کے رہنما بن جاتے ہیں اور قوم کے نوجوانوں کو آگے کر کے اپنے آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس لیے جماعت علماء ہند نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی بھی ہنسا کے پکش میں نہیں ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ دیش میں ہنسا ہو، کیونکہ اسلام کا تقاضا ہے، اسلام میں لکھا ہوا ہے، قرآن و حدیث کے اندر یہ بات واضح طور پہ لکھی ہوئی ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا کتنا بڑا جرم ہے۔ وطن سے محبت جب آدھا ایمان ہے، بار بار یہ کہتے ہیں، تو اپنے وطن کے ساتھ یہ کرتے ہیں؟ بتائیے کون سی تنظیم مسلمانوں کی ایسی ہے دیش کے اندر جو 135 کروڑ لوگوں کی بات کرتی ہے؟